محمد والے طیبین الطاہرین والمیامین اما بعد فقط قال امام جعفر صادق علیہ السلام لا يقبل اللہ عملا الا بالمعروف صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بالحسن بچوں میں ڈاٹ دو صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر السادوی کل نساء واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا مرزقاتها وتمتعوا فيها طويلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کو آغاز کیا جائے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قلعہ فرماتا معلوم علی حاجی صاحب مدائر صاحب کے ایک صاحب إياك نعبد وإياك نستعين اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احباب اعظام قربان ملت مسلسل آپ کے یہاں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جو لوگ فرش اعزاز پہ آ کے نہیں سن پاتے کم سے کم اپنے گھروں میں ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں. اہل بیت علیہ السلام اس کائنات میں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو خالق کائنات اس دنیا کو خلق نہ کرتا. اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ باعظمت باوفا شجاع بہادر اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا. اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور میں اس ماحول کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کے بعد لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے دور میں کب جس چیز کی ضرورت ہو ہماری سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے دوائیاں تو بہت ساری ہیں, جیسے بخار ہے وائرل چل رہا ہے اس ٹائم, دوائیاں ساری موجود ہیں, اس دوائیوں میں کمی نہیں ہے. ڈاکٹر نے دینے والے نے اسپتال سے یہ سفر میں چلتے وقت بہت ساری دوائیاں دے دی, مگر اگر آپ کو یہی پتا نہ ہو کہ بخار کی کون سی ہے, نزلے کی کون سی ہے, درد کی کون سی ہے, تو کیا وہ دوائیاں آپ کو فائدہ دے پائیں گی؟ دیکھیے کسی کا تسکے میں تکا لگ جانا الگ چیز ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے 50 قسم کی دوائی رکھی کون سے مرض میں کھانی ہے, آپ نے اٹھائی کھا لی, اتفاق یہ ہوا کہ وہ اسی مرض کی تھی, آپ شفا پا گئے. مگر عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ان دوا کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کا استعمال نہ کیا جائے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام ہے, اسی طرح احادیث ہے, اسی طرح اسلام ہے. ہمارے پاس اسلام میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں ہمارے گھروں میں. قرآن جیسی کتاب موجود ہے, نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے, صحیح سجادہ جیسی کتاب موجود ہے, اہل بیت علیہ السلام جیسا کردار موجود ہے. مگر کب کس چیز کو ہمیں لانا ہے, اگر یہ شعور ہمیں پیدا نہ ہو پائے تو پھر اسی طرح کی زندگی گزرے گی جیسے دوسری گزرتی آئی ہے. ان مجالس امام حسین علیہ السلام سے سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب ہمیں کس چیز کا استعمال کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پریشانی آتی ہے وہ یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ مسلک سے اچھا کوئی مسلک نہیں, شیعہ مذہب سے اچھا کوئی دنیا میں مذہب نہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کسی طرح کا شک نہیں, دو کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی بات, شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ جس چیز کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ چیز کسی غیر مسلم کے آگے آپ بحث میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ چیزیں جو مولا کائنات علیہ السلام کا خلیفۃ الخلافہ ہم شیعہ نے حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کو خلیفۃ بلا فضل امام مانتے, بلا فضل خلیفہ مانتے, لیکن کیا وہ دلیلیں صرف منبر کی حد تک ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے پاس ان مجالسوں کو سننے کے بعد میرے نوجوان توجہ فرمائیں گے اتنا شعور پیدا ہو پایا ہے
جب کسی سنی بھائی کے پاس ہم بیٹھے تو اسے قرآن حدیث اور عقلی دلیلوں سے ثابت کر پائیں کہ علی حق پر تھے. واہ 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 کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. فرمائیے گا میرے دل جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, پردے کی ضرورت بے پناہ ہے کیونکہ شریعت میں پردہ واجب ہے, لیکن پردہ واجب ہے مسلمان پر, لیکن مسلمانوں کے لیے جو چیزیں واجب کی گئی اس میں ایک لاجک رکھی گئی. کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کیا اس پردے کے اصولوں کا اتنا علم ہمیں ہے کہ ہم کسی دوسری برادری کو یہ قائل کر پائیں کہ پردہ کیوں واجب کیا گیا؟ کیا خمس کے مسائل ہمیں اتنے طریقے سے پتہ ہو چکے ہیں کہ خمس کے بینیفٹ ہم دوسری قوموں کو ثابت کر پائیں؟ دیکھیے اگر ہم دوسری قوم کو تو ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو میرے عزیزوں دیکھیے ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں یہاں پہ اس مجمع میں جو بیٹھے کوئی ایسا نہیں ہے جو سنی گھرانے سے شیعہ گھرانے میں آیا ہو. تو جس گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں, ہمیں بچپنے میں ماں کی گود میں لوریوں میں نوحہ سنایا گیا ہے. آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوٹیوب کے ذریعے سے یا ریکارڈنگ کے ذریعے سے نوحہ چلایا جاتا ہے, بچہ کہتا ہے یا عورت ہے. دیکھیے یہ ماں کی طہارت تھی کہ اس نے نوحے کی آواز میں سینے تک ہاتھ لانے پہ ہمیں مجبور کر دیا. یہ ماں کی طہارت تھی. اب مجلس اور تعلیم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ ہاتھ یا حسین کہتے ہوئے ہمارے سینوں پہ لگے ہیں, ان مجلسوں کے طفیل میں اتنا علم لے کے جاؤ کہ جس جگہ سے نکل جاؤ ہر قوم کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہو تاکہ آپ ثابت کر پاؤ کہ حسین میرے لیے. واہ 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 محمد والا حسین ابن علی ایک وجود کا نام نہیں ہے, مولا کائنات امیر المومنین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, ایک جسم کا نام نہیں ہے. توجہ فرمانا میرے نوجوانوں, پیغمبر اسلام ایک چلتے پھرتے آدمی کا نام نہیں ہے فقط. بی بی فاطمہ ایک شخصیت نہیں ہے خالی کہ ہم اسے وجود میں لا کے قید کر دیں یہ جسم تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ جسم تھا تو شہادت رسول کے بعد مدینہ کو آزاد کر دو. اگر یہ جسم تھا تو شہادت حضرت علی کے بعد قبر کو پامال کرنے نہ ہو. اگر یہ خالی جسم ہی رکھتے ہیں تو شہادت پا چکے امام حسین, اب ان کے روزے کو توڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ دشمن بھی جانتا ہے یہ خالی وجود نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت ہے, یہ خالی جسم نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. اور ہم قبروں کو توڑ کر جسم کو ختم کر سکتے ہیں مگر سوچ کو ختم کیسے کیا جائے اس کے لیے بار بار وہ ان چیزوں پہ اٹیک کرتے مگر وہ بھول جاتے ہیں. وہ سوچ حسین ابن علی نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی بلکہ زینب کبریٰ علیہ مقام کو اپنے ساتھ لینے کے بعد, اپنے ساتھ کاروان کو لینے کے بعد چاروں طرف وہ تعلیمات پھیلائی. اور وہ تعلیمات کیا پھیلائی؟ انسانیت کا پیغام, اخلاقیت کی دعوت, پڑوسیوں کے حقوق, غریبوں کی مدد, بے سہاراؤں کو سہارا دینا. اب یہ چیزیں کب آئیں گی؟ یہ چیزیں ارباب ادا اسی وقت آئیں گی جب ان چیزوں کا ہمیں خود علم ہو. اب علم ہونے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں, یا تو مصلی کا امام بتائے یا ممبر پر آنے والا خطیب بتائے. مگر ممبر پہ آنے والا خطیب جب بتائے گا یا مجلس کو درسگاہ سمجھے, سعادت و تہذیب کی حد تک نہ لائیں. کیونکہ جہاں آپ نے کسی جملے پہ داد دے دی آپ نے سوچا میرا حق ہو گیا, ذاکر کو لگا میرا حق ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ نتیجہ نکلا کہ آج اصول دین کی دلیلیں بھی ہمیں یاد نہیں. میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا آپ کے درمیان, اصول دین کی دلیلیں بھی ہمیں یاد نہیں. اصول دین کتنے اصول دین؟ 5. کتنے اصول دین؟ 5. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اصول دین بچپن میں کیا بتایا گیا؟ یعنی دین کی جڑیں 5. شیعت کی بنیاد ان اصول دین پر ہے. بے شک اصول دین میں تقلید نہیں ہے. یعنی اللہ ایک ہے, آپ اس لیے نہیں مانو گے کہ آپ کے والد نے کہا ہے. اللہ ایک ہے, آپ اس لیے نہیں مانو گے کہ مولانا نے کہا ہے. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. کوئی غیر قوم کا آ کے بھی اگر آپ سے اللہ کے متعلق پوچھے تو آپ اسے دلیل دے پائے. اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں تو پھر اصول دین پہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں. اور جب اصول دین ہی ہمیں یاد نہ ہو تو پھر ہم شیعہ کہاں ہیں؟ جب شیعہ ہی نہ رہیں تو مسلمان کہاں رہیں گے؟ تو یہ کس طرح کی دھوکہ دھڑی ہے ہمارے ساتھ. اسی کے بعد توحید کے بعد عدل. اللہ عادل ہے یا نہیں؟
عادل کے معنی کیا ہے؟ انصاف کرنا. انصاف پسند. اللہ اگر انصاف پسند ہے تو ایک بے نمازی اور نمازی کو ایک سی جزا ملے گی. ایک آدمی زندگی بھر کار خیر کرتا ہے اس کو بھی وہی مقام ملے. ایک آدمی زندگی بھر جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی وہ مقام ملے. ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی وہی تبرک ملے. ایک آدمی کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتا اس کو بھی وہی جزا ملے. ایک آدمی ماں باپ کا احترام کرتا ہے اس کو بھی وہی مقام ملے. اللہ عادل ہے نا. تو عادل کے معنی کیا ہے؟ جو عدالت کرے. تو عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ جو جیسا عمل کرے اس کو ویسی جزا ملے. توجہ فرمائیے گا. بے شک توجہ فرمائیے گا. بھائی آپ سب جنت میں جانے کے متمنی ہیں کہ جنت ملے گی. نماز پڑھنے والا بھی جنت میں, روزہ رکھنے والا بھی جنت میں, اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے میں جنت میں. پورے دین میں اسی لیے بات رکھی گئی کہ اللہ عادل ہے. اب عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ جو جیسا عمل کرے ویسی جزا ملے. اب اللہ عادل ہے, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کتنی دلیلیں ہیں اللہ کے عادل ہونے کی آپ کے پاس؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے. میں مولانا عمران نہیں, میں ایک ہندو مذہب کا آدمی ہوں, میں سنی برادری کا آدمی ہوں. میں کسی شیعہ آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عدالت پہ دلیل دو. کیا ہمارے پاس اللہ کی عدالت پہ دلیل ہے؟ دیکھیے نعرہ لگانا بہت ضروری ہے, اس سے انکار نہیں. امام 12 میں وہ بھی بات آئے گی, اس سے انکار نہیں. لیکن دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اصول دین پہ آپ کا یقین نہیں. توحید اب آتی ہے نبوت. نبی کا ہونا ضروری ہے. دلیل میں غیر مسلم ہوں, تھوڑی دیر کے تصور کیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں اے مسلمانوں, اگر آپ نبی کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہے تو نبی کے ہونے کی دلیل دیجیے. عقلی دلیل بھی ہو تو وہ قرآن کو معلوم نہیں میں, کیونکہ قرآن ہے آپ کے مذہب کی کتاب. مجھے تو عقلی دلیل دو کہ نبی کا ہونا ضروری کیوں ہے. یہ سوال قائم کر رہا ہوں آپ کے درمیان. نوجوانوں تھوڑا غور کیجئے گا. اب نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی یعنی جو ہدایت دے, نبی یعنی جو راستہ بتائے, نبی یعنی جو مصیبتوں سے بچا کر زندگی کو آسان کرے. اب نوجوانوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے. نبی کا ہونا اس لیے ضروری ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ اسکول بغیر مدرس کے نہیں چل سکتا, ایک گھر بغیر معاون کے نہیں چل سکتا, ایک باپ کی پرورش بغیر مالک کے نہیں ہو سکتی. تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا تو ہو جو انسانیت کی ہدایت کر سکے. اب یہاں پر آپ لے کے آ سکتے ہیں. اب اسکول چلانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, اسکول چلانے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے, اسکول بنانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے, مگر اسکول چلانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح نبی ہے, ایک نبی ہے رحمت, نبی ہے عالم. اس کائنات کی ہدایت کے لیے خلافت کی صرف ضرورت نہیں ہے, نبی کی ضرورت ہے. کس نبی کی؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. ہم نے اس امت میں ایک رسول بنا کے بھیجا, کسی لیے؟ تاکہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے, تزکیہ نفس کرے. اب اگر نبوت کی دلیل آپ دینے میں کامیاب ہو گئے تو امامت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ہم پھنستے کہاں ہیں؟ ہم نبوت کی دلیل پہ بات ہی نہیں کر رہے سامنے والے سے, اور وہ ہمیں امامت کی دلیل پہ جائے. میں بہت آرام سے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. اگر شیعہ قوم کا نوجوان دوسری برادری کو نبوت کے فلسفے سے آشنا کرا دے تو امامت کی بحث ختم ہو جائے گی. کیونکہ نبی ہے ایک منصب کا نام. اس کی میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے اسکول بنایا, بتا آپ میں سے کسی کوئی اسکول بنائے, بہت اچھا اسکول بن جائے, اور آپ ہیں پڑھے لکھے تو آپ نے تو اسکول چلایا, لیکن اگر آپ کے بعد آپ کی اولاد پڑھی لکھی نہ ہو تو اسکول کا چارج کسے دیا جائے گا, وہ منصب کسے دیا جائے گا؟ کسی پڑھے لکھے کو یہ جاہل, میں نے نوجوان بتایا کسی پڑھے لکھے کو یہ جاہل کو. اب اولاد کی جاہل, رشتہ دار جاہل, تو آپ اسے اس بنانے والے کی محبت میں کوئی منصب تو دے سکتے ہو مگر اس کرسی پہ نہیں بٹھا سکتے. کاش آپ تک بات پہنچ جاتی. آپ ایک
मुदर्रिस की जगह पर मुदर्रिस ही को लाओगे, बेशक, टीचर की बेशक। जगह पे टीचर ही को लाओगे। बेशक, क्या उस्ताद की मोहब्बत में औलाद समझते हुए, रिश्तेदार समझते हुए आप किलर के चपरासी तो बना सकते हो, हाँ, लेकिन मौलिम नहीं बना सकते, Okay. टीचर नहीं बना सकते। इसीलिए नबूवत है मौलिम का दर्जा। अब नबी के मनसब पर बादे नबी वही आएगा जिसके पास इल्म हो उम्मत को बेशक। वाह समझाने वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, एक वाह वाह कलमा वाह, पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। आप बात समझ रहे हो, बात आप तक पहुंचा रहे हो। नबूवत किस चीज का मनसब है? और लोग बैठ गए। नबूवत अभी आए। हिदायत देने के लिए। नबी के लिए किन चीजों को होना जरूरी है? नबी के लिए मासूम होना जरूरी है। नबी, अब यहीं से बहस शुरू हो जाती है, जब नबी के लिए मासूम होना जरूरी है तो इस मनसब की जिम्मेदारी है कि जो इस मनसब पर आए वो मासूम हो। नबी के लिए आलिम होना जरूरी है तो इस मनसब की जिम्मेदारी जो इस मनसब पर आए वो आलिम हो। तो बाद नबी इस मनसब पर जो भी आए उसको नबी की शक्ल के आईने में तोलना, उसको वहां रख के देखो कि उसमें नबी की झलक पाई जाती है या नहीं पाई जाती। नबी जैसा रहमदिल आदमी, नबी जैसा बाखलाक आदमी, नबी जैसा इंसान, दो शख्सियत बाद रसूल इस मनसब पर वही आए जो इस मनसब को रखता हो। अब आप तारीख उठा के देखिए कि ये सिफात कहाँ पाई जाती है। अब इसमें कोई ये ना कि मौना जमाना ऐसा होता है, जमाने का फर्क हमें बदल देता है। नबी पाक ने 40 साल तक जिस जमाने में जिस माहौल में जिंदगी गुजारी है, वहाँ लोग शराब पिया करते थे, वहाँ लोग झूठ बोला करते थे, वहाँ जिना आम था, वहाँ सताया जाता था। लेकिन मादअल्लाह खातम बदहन, क्या नबी पर उस माशरे का असर पड़ा? इसका मतलब अगर आपके अकीदे मजबूत हैं तो सोसाइटी आपके अकीदों पे हावी नहीं हो सकती। क्या कहना। मैंने एक बात कही है, काश आप तक पहुंच जाए। ये जो हमारी नई नस्ल नए नौजवान ये जुमला कहते नजर आते हैं मदद साहब जुमला कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमें करना पड़ जाता है। ये करना पड़ जाता है उसके लिए जिसके पास मुश्किल कुशा ना हो। क्या कहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके लिए जिनके अकीदे मजबूत हो, जिनके अकीदे मजबूत होते हैं, वो 40 साल भी इस माहौल में रहने के बाद जब आए तबलीग नाजिल हो जाती है, कब दीन की तबलीग करो और दीन की तबलीग के लिए नबी कहते हैं शराब हराम, तो किसी जबान में इतनी ताकत पैदा ना हो पाई जो पलट के ये भी कह दे कि पैगंबर कल तुम भी तो थे मादअल्लाह। जब नबी ने कहा झूठ ना बोलना तो किसी जबान में इतनी कुव्वत पैदा ना हो पाई जो कह देता कि मादअल्लाह आप भी तो थे। इसका मतलब ये है माहौल के असर से बदल जाने वाले को शिया नहीं कहते, बल्कि अपने असर से जो माहौल बदल दे उसे शिया कहते हैं। किसी के अम्न में वो गुफ्तगू नहीं रखता। ये कह के चलती है सूए फुरात से अब्बास हरामजादों से मैं गुफ्तगू नहीं हमारे भी सुन लें, एक सलवात पढ़ जाए मोहम्मद वाले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये मजलिसें दादो तहसीन के लिए नहीं होती, ये दर्जगाह होती है। एक खतीब कोई भी आता है, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या मिजाज है, वो पसीने में शराबोर होता है, पैगाम देने के लिए आता है। और मैं इसीलिए अक्सर मैं इसमें पढ़ता हूँ, अभी तक फर्शे अज़ाब पे आने का मकसद वाज़ेह नहीं। एक आदमी मार्केट जाता है, किस लिए जाता है पता है मेरे नौजवानों? आप किसी दुकान पे क्या करने जाते हैं? कुछ सामान खरीदने जाते हैं। आप डॉक्टर के जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप इलाज कराने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। स्कूल आप क्यों जाते हैं? मजलिस में क्यों आते हैं?
علم حاصل کرنے کے لیے. اب سن کے اگر سننے کے لیے آ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مجلس کو مجلس رہنے دیں. اس کے اگر مجلس سننے کے لیے آ رہے ہیں تو کتنی مجلس ہو چکی ہیں ابھی تک؟ آپ کے روز ہو رہی ہے الحمدللہ. جب روز ہو رہی تو مجھے کہنی پڑے گی بات. بھائی 2 مہینے ہو گئے نا مجلس سنتے ہوئے، 40 دن تو ہو گئے نا آپ کو. یہاں سنی ہو، پنجے میں سنی ہو، کشمیری گیٹ سنی ہو، نیٹ پہ سنی ہو، 40 دن سے سن رہے ہیں نا. 40 دن سے جب آپ مجلس سن رہے ہیں تو روز 1 گھنٹے کی مجلس سن رہے ہیں آپ. 1 گھنٹے کی مجلس 40 دن تک سننے کے بعد کیا 40 منٹ تک ہمارے پاس اتنی علم ہو چکا ہے کہ 40 منٹ کسی غیر مسلم کو اسلام سمجھا دیں؟ 40 باتیں ہمیں اسلام کی یاد ہو چکی ہیں، 40 برائیاں ہم چھوڑ چکے ہیں، 40 اچھائی اپنا چکے ہیں. میرے نوجوانوں سوچو جو میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مجلس کو ہم نے سوچا آنا ہے، ثواب لے کے چلے جانا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ زمانے کا مقدر بدل سکو، تاکہ زمانے کو تعلیم دے سکو. کیونکہ سنی آپ کی مجلس میں آئے گا نہیں، ہندو آپ کے پروگرام میں آئے گا نہیں، ہندو آپ کا قرآن سنے گا نہیں، آپ اس کی کتاب پڑھو گے نہیں، پھر وہاں تک دین پہنچے کیسے، وہاں تک شریعت پہنچے کیسے؟ اسی لیے ان مجلسوں کی بنیاد رکھی گئی کہ قرآن آپ عالم سے سنو، تاریخ عالم سے آپ سنو، اور قرآن اور تاریخ اور اسلام کی باتیں سننے کے بعد اپنی زندگی میں ڈھالو، اپنے کاروبار میں لے کر آؤ، اپنی شخصیتیں بدلو. اور پھر جب ان کے درمیان سے گزرو تو دیکھنے والا کہے کہ یہ کوئی چمتکاری قوم سے نہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی پڑھی لکھی قوم سے معلوم ہوتا ہے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کے بچے جہاں جہاں سے گزرے ہیں لوگوں نے کہا ہے ان کا شمار کسی اچھے خاندان سے ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتے نظر آ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھی مل کے یہاں تک آئے تو ہم کہیں آج اسلامک ماحول ہمارے گھروں میں کتنا ہے، اسلام کی بات ہمارے گھروں میں کتنی ہے، دین کی معلومات ہمارے گھروں میں کتنی ہے. اگر ہم کسی بھی ایک واجب کو آپ کی زندگی میں بیان کریں تو ابھی دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا چلا جائے گا. جب آپ کربلا مولا وغیرہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، 40 کے علاوہ جو مراجع کرام سے ملاقات ہوگی تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا. آج ہم خالہ کے گھر میں دخل الباب یعنی کھٹکھٹا کے جاتے ہیں، بغیر کھٹکھٹائے جاتے ہیں. ہم چچا کے گھر میں جب گھر داخل ہوتے ہیں کھٹکھٹائے کے ہوتے ہیں، بغیر کھٹکھٹائے ہوتے ہیں. ہم جب اپنے دوستوں کے گھر میں جاتے ہیں تو بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی اسی طرح نظر آتی ہیں. کہتے ہیں بہنیں، جس عورت سے، جس لڑکی سے شادی ہو سکے وہ بہن کہے گی. بہن صرف وہ ہے جو آپ کی سگی بہن ہے. قبلہ مسئلہ بیان کیا جائے گا. یہ آج ہم دوسروں کے رشتہ داروں کے گھروں میں سامنے بیٹھے ہوئے اور بھی کہتے ہیں ہم اسلامک ماحول میں ہیں. ادھر آوازوں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ادھر پڑوس سے بھوک کی آواز آتی ہے، ہم دینے کو تیار نہیں. خاندان میں یتیم بچہ زندگی گزار رہا ہے، مدرسہ بھیجنے کو تو تیار ہے، اسکول پہنچانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پرانا لباس ہے وہ سڑ جائے گا مگر کسی ضرورت مند تک پہنچانے کو تیار نہیں. کھانا بچ جائے تو غریبوں میں بانٹنے کو تیار ہے، لیکن بنتے ہی کسی پڑوسی کو دینے کو تیار نہیں. پھر بتائیے کہ اسلام کہاں ہمارے درمیان ہے؟ کیا کہنا واہ. پھر آپ بتائیں کہ اسلام کہاں کے درمیان ہے؟ میں نے تاریخ اسلام میں پڑھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اپنے گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھاتے تھے. گھٹنے سے روٹی توڑنے کا مطلب یہ کہ کمزوری. اور وہی تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص، امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، یعنی امیر المومنین کی یہ حالت، یہ زندگی، اور امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے. تاریخ کے لوگ آتے تو مولا کے دسترخوان میں تناول فرمایا کرتے تھے. مولا حسن نے دیکھا کہ ایک شخص ہے ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ جھولی میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ جھولی میں ڈالتا ہے. مولا امام حسن نے بڑھ کے اس سے جملہ کہا، میرے بھائی پہلے اطمینان سے کھا لے، اور جب اطمینان سے کھا لے تو جتنا چاہے اتنا لے جانا، جتنا چاہے اتنا لے جانا. اور اس نے واقعہ جملہ سنا، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ جو ٹکڑے رکھ رہا ہوں یہ ایک شخص ہے جس کو میں نے مسجد میں گھٹنے سے روٹی توڑتے دیکھا ہے. امام حسن نے کہا کہ میرے بھائی جس شخص کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا ہیں.
آپ تک شاید بات پہنچ جائے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے بابا ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ کیونکہ امام ہے، بڑی توجہ میرے دو، وہ کیونکہ امام ہے، وہ اپنی زندگی اس طرح جینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ماننے والا کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے ہمارے لیے کوئی نمونے عمل نہ تھا، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہ تھا۔ آج زمانے میں غربت کتنی آ جائے، ایسی غربت نہیں آئے گی کہ سوکھی روٹی کھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ امیر المومنین نے پیغام دیا، میری ظاہری زندگی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو سوکھی روٹی کھانے کے باوجود بھی کیا میں نے کوئی واجب ترک کیا، کیا میں نے کوئی مکروہ کو قریب لگایا، کیا میں نے کوئی حرام کام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ نہیں، جب میں سوکھی روٹی کھانے کے بعد اپنی واجبات کو بھی انجام دے سکتا ہوں اور معاشرے کا بھی خیال رکھ سکتا ہوں تو تم میری امت ہو، میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ میری اس زندگی کو نہ دیکھو، میری اس زندگی کو دیکھو، سوکھی کھائی ضرور ہے، کھلائی نہیں ہے، غربت میں رکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علی نے غریبوں کی زندگی گزارنے کے بعد القاب امیروں جیسے پائے، سوکھی کھاتے تھے مگر سخی کہلائے، کپڑا پہنتے تھے مگر امیر کہلائے، غریب پہ زندگی گزاری مگر شہنشاہ ہمیشہ کہلائے، اور دنیا تک پیغام دے دیا اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کھا کے نہیں ملے گی، عزت کھلا کے ملے گی، اگر چاہتے ہو تو اچھا پہن کے نہیں ملے گی، پہنا کے ملے گی۔ سلوات نبی کے کی تعلیمات ہمارے پاس کتنی؟ آج ایک یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آئیے 2 منٹ میں گفتگو کرتے ہیں۔ 4 5 6 2 3 جتنے بھائی زندگی گزارتے بڑی چیز نہیں گزرتی ہے، لیکن اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے پھر اس کی اولاد کے ساتھ معاشرہ کیا کرتا ہے؟ خاندان میں کوئی یتیم ہو جائے پھر اس کے ساتھ معاشرہ سلوک کیا کرتا ہے؟ بہن کی اولاد نکل، بہن کا ہے کوئی انتقال ہو جائے ان یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا ہم یتیموں کی ویسے پرورش کر پا رہے ہیں جو پرورش کا حکم اہل بیت نے دیا ہے؟ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک امیر نکل گیا، کچھ غریب رہ گئے، کیا ہمارا معاملات ان سے اسی طرح ہیں جیسے سب کے ساتھ؟ اسلام ہے کہاں ہمارے دل؟ مجلس کی تبرکات کی بات کر لیں، مجلسوں کی بات کر لیں، نام اہل بیت علیہ السلام پر خرچ کرنے کی بات کر لیں۔ ہم کس میدان میں آ گئے؟ میں نے مجلس تمام کی میرے سے، ہمیں آج گھروں کو جانے کے بعد ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس میدان میں آ گئے۔ کیا اہل بیت کا علم لینے میں آ گئے؟ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ حتیٰ آج شب جمعہ خود اپنے امام کے کتنے قریب ہیں ہم لوگ؟ یہ اشرا چل رہا ہے آپ کا، آپ فرشیدہ بچھاتے ہو، ذاکر کو بلاتے ہو، کال کرتے ہو، یہاں جتنے سب کہتے ہیں کہ امام جلدی آئے گی، امام جلدی آئے، امام آ گئے تو کیا کریں گے ہم؟ بس میرے جو اتنی مجلس پڑھیں گے، امام آ گئے تو ہم کریں گے کیا؟ قبلہ امام کے آنے کی کوئی تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا واقعاً علی عباس صاحب ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ واقعاً؟ کیونکہ دیکھیے آپ نے مولانا کا انتظار کیا تھا، فون کر کے پوچھا قبلہ کہاں ہے، آپ نے مولانا کا انتظار کیا، مجلس کی کھانے کا اہتمام کیا، گاڑی کا اہتمام کیا۔ سوال یہ کہ جب ہمارا آنے والا امام آئے گا تو کہاں رہے گا؟ بڑا حساس واقعہ ہے، سلوات پڑھو تو محفوظ بڑا حساس واقعہ ہے، بہت حساس واقعہ ہے، دل کو لگتا ہے۔ سنو میرے بچے، ایک شخص روتا ہوا ایک عالم دین کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کل میرے گھر میرا وقت کا امام آیا اور میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ کیوں نہیں کھولا دروازہ؟ کہا کہ جب مجھے دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کون؟
تو جواب آیا کہ میں تمہارا امام ہوں. تو میں نے کہا رک جاؤ, میں تھوڑا گھر کو سجا لوں. تھوڑی دیر بعد جب میں گھر سے نکلا تو میں دوڑا قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آنے والا میرا امام میری سوسائٹی کے باہر جا چکا ہے, ہمارے محلے کے باہر جا چکا ہے. میں قریب گیا, جانے کے بعد سلام کر کے کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جب مولا نے مڑ کے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو. میں نے سبب پوچھا مولا یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ جواب سنیں گے آپ لوگ. فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ آنسو اس لیے ہے کہ سب گھر وہ ہیں جو میرے اپنے ہیں, یہ سب سوسائٹی میں رہنے والے لوگ وہ ہیں جو روز کہتے ہیں امام آپ آ جائیں. میں نے ہر دروازے پہ دستک کی, میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا, کوئی ایک دروازہ بھی یہ کہہ کے نہیں کھلا کہ امام آ جائیں ہم آپ ہی کا انتظار کریں. شب جمعہ اتنا حق بنتا ہے نا ہمارا. اب آپ رات کو گھر پہ جا کے سوچیے گا, مجلس سے روز سنتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مجلس پر آنے والوں کو سلامت رکھے. شب جمعہ ہمارے مروبی کی مغفرت فرمائے, تمام بیماروں کو شفا یابی. میرے نوجوانوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا جہاں تک یہ بات جا رہی ہے, کیا رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے کبھی ہم نے امام سے باتیں کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو امام کی امت ہے نا, ہمارا شمار تو امام کے ساتھ کیا جائے گا نا. یا بس مجلس میں بیٹھ کر خوش ہو جانا, نعرے لگا لینا, ماتم کر لینا, بات وہاں ختم ہو گئی. پلاننگ امام کے ساتھ کچھ کی ہو, امام آنے کے بعد کن چیزوں کو انجام دیں گے. امام کو بلا رہے ہیں نا ہم سب لوگ, یہ تو کہتے ہیں یا صاحب زمان اللہ, یہ تو ہے نا بھائی, امام کو آپ بھی چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں. تو جسے چاہا جاتا ہے کیا اس سے بات نہیں کی جاتی, اس سے اسی خیریت نہیں معلوم کی جاتی, اس سے نہیں پوچھا جاتا کب آئیں گے آپ. دیکھیے فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں, پھر سے وہ اس طرح مجلس نہیں پڑھی جاتی جیسے آپ لوگ سنتے ہیں. لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں میرا زندگی, ابھی یہ سب لوگ کربلا سے آئے, مجھے صبح کربلا سے آئے, ہم تو لوگ پوچھتے تھے پتا تھا کب آئیں گے, پھر بھی پوچھے کب آئیں گے, کنفرم ہے کب آنا ہے, ٹکٹ بھیج دیا, پھر بھی پوچھتے تھے کب آ رہے ہیں, وقت پر ہے نہیں ہے. اس امام سے کوئی ربط کیا ہے کسی نے؟ کیا یہ ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کوئی آنے والا مہمان آئے تو کھانا اس کی پسند کا بنایا جاتا ہے کہ بنایا جاتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کھانا اس کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے امام کی پسند کیا ہوگی؟ جو امام بھائی چارہ قائم کرنے آ رہے ہوں وہ بھائیوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے؟ جو امام یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہوں, وہ اس معاشرے میں یتیموں کا برا حال دیکھے گا, وہ امام خوش ہوگا؟ جو امام دین کا پیغام, نبی کا پیغام, نبی فاطمہ کا پیغام پردہ لے کر آ رہے ہوں, وہ امام جب اس امت کو بے پردہ دیکھے گا تو امام خوش ہوگا؟ جو امام اس دنیا میں عبادت خانے بنوانے کے لیے آ رہے ہوں, وہ اگر حقیقی یہ حالات دیکھیں گے کہ یہاں قوم کے کیا حالات ہیں, امام خوش ہوگا؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنا ربط امام سے ہو پایا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو رات کی تنہائی میں اپنے امام سے باتیں کیا. ذاکر مصائب پڑھتا ہے, یہاں تو رو لیتے ہیں, آپ بھی رو لیتے ہیں, میں بھی رو لیتا ہوں. اللہ رونے والی ہر آنکھ سے نکلے آنسو کو قبول فرمائے. لیکن کیا رات کی تاریکی میں کبھی بستر پر حسین کی مظلومی کا آنسو نکلے؟ یہاں ذاکر نے مصائب پڑھے تو رو لیا, آپ بھی رو لیے, میں بھی رو لیا. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے نا, آپ بھی روئے, میں بھی رویا. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جب رات کو بستر پہ لیٹتے ہو کبھی سکینہ کی مصیبت یاد آئی؟ رات کی تاریکی میں کبھی حسین کی غربت پہ یہ تصور کیا؟ نماز صبح سے پہلے ہمارے سب کے نامہ اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے گئے. اور جمعہ کا توفیق ہو تو زیارت ناہیہ پڑھیے گا. زیارت ناہیہ کے کیا جملے ہیں؟ میرا سلام ان رخساروں کے اوپر جو خواب پہ رگڑے جاتے تھے. میں صاحب الگ سے نہیں سنا رہا آپ کو, کوئی شب جمعہ ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام ان لاشوں کے اوپر
جن کا رنگ بھوک کی گرمی سے بدل گیا. اگر محسوس کر لو گے تو رو لو گے آپ, محسوس نہیں کر پاؤ گے تو شاید ممکن نہ ہو. ابھی کربلا ہو گئے چھالے پڑے پیروں, گرمی تھی, محسوس ہو رہا تھا, لیکن قدم قدم پہ لوگ پانی پلا رہے تھے نا بیٹا, قدم قدم پہ پانی ڈالا جا رہا تھا نا آپ کے اوپر. امام فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر جس کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز گھڑ سوار محسوس کر رہے تھے. جب یزید نے شبر سے پوچھا, شبر وہ ظلم بتا جو تم نے کربلا سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو. وہ کہتا ہے کہ ایک ظلم تو میں نے کربلا میں ایسا کیا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کہا وہ ظلم کیا ہے؟ کہا کہ جب حسین شہید ہو گئے تو حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے کچھ گھوڑے معین کیے گئے تھے, اور وہ گھوڑے وہ تھے کہ جس کے پیر میں, ایک پیر میں تقریباً 260 کلو وزن باندھا گیا. 4 ٹانگوں میں کتنا وزن ہوا؟ اور کہا گیا ہے کہ وہ وزن بندھے ہوئے گھوڑوں کو ہم نے جب حسین کی لاش پہ دوڑایا ہے نا, تو ہم نے اوپر بیٹھے میں پسلیوں کو ٹوٹنے کی آواز سنی, جنہیں جناب سید سجاد فرماتے تھے میں نے اپنے بابا کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی ہے. عائشہ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام سنے میرے سیدھو, میرا سلام میرے اس شہید کے اوپر جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیاں کھا گئی. نہیں سمجھ پایا بات تو میں سمجھاتا ہوں بات کیا ہے. شہادت جناب امام زین العابدین کے بعد امام باقر سے یہ پوچھا گیا, اے میرے امام یہ بتائیں کہ اگر کربلا میں آپ کو تھوڑا پانی مل جاتا آپ اس پانی کیا کیا کرتے؟ سنیے گا میرے سیدھو, اس پانی کا کیا کیجئے گا؟ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام جواب دیتے کہ وہ اس پانی کو پیتا کیونکہ پیاس کی شدت ہی نہیں. میرے پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک کوزے آب میں مل جاتا نا تو میں اس کوزے آب کو اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا, ارے بیڑیوں پہ ڈال دیتا. کیونکہ شہادت کے بعد یہ منظر دیکھا کہ جب بیڑیاں کاٹنے والا شخص آیا ہے نا, جب بیڑیاں کاٹنے والا شخص آیا ہے تو کہتا ہے بھیا ذرا یہ تو بتا یہ کب سے پڑی ہے, یہ کب سے پڑی ہے؟ کہ زندگی اسی میں بیت گئی. میں کہوں ارے زندگی تو نہ بیتی مگر زندگی اسی میں ختم ہو گئی. شہادت حسین کے بعد اسیر کر کے قیدی بنایا گیا, بے پجامہ اونٹ پہ سوار کرایا گیا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك لا تضيع شيئا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے شب جمعہ ان آوازوں پر رحم نازل کر. معبود ہم سب کے گناہ ہے کبھی نہ صغیرہ ہوگا, تہجدارات کی مشتاق مشرف کر, جو مقروض نے قرضے سے نجات عنایت کر, جو بیمار ہیں جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی شب جمعہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت کر. ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ وسلم چلنے کی توفیق عنایت کر, دین کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عنایت کر. جو بھی زندہ خانے میں ان مجالس میں دام درہ میں سخن حصہ لیتے ہیں ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت کر. معبود کے واسطہ محمد والے مزار مختصر کی حفاظت کر. ایران کے حالات جو اس کو بہت خراب ہیں, پروردگار دشمن طاقتوں کو اس کو نابود کر, حالات کو بہتر کر. ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عنایت کر, بھائی چارے کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر. معبود مجلس سے جو بھی تمہیں ثواب ہوئے کیا ہے مرحوم کے روح کو ساتھ زیادہ دینے لگا, امام کی دور میں تاکید فرما, مرا جائے بسائے ہمارے سر پہ قائم دائم رکھ. ایک ایک بات سورہ ہم اور تین کے بعد سورہ بلائے کرام مرحوم علی حدیث صاحب مل جائے گا.